امت کے مسلمانوں کا بھی ہے کہ یہ رسول اللہ اور فرمان رسول اللہ کو اور کتاب اللہ کو جو رسول اللہ پر کتاب نازل ہوئی ہے اسے وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. خوشی کا موقع آئے تو تب بھی باپ دادے کی رسم و رواج، اپنے کنبے قبیلے کے طور طریقے، یہ کتاب اللہ کو اور فرمان رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے. اور غمی آ جائے اس میں بھی طور طریقہ شریعت کا نہیں، پیارے پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں، کتاب اللہ کا نہیں، بلکہ اپنے رسم و رواج. اب یہ والد صاحب کی وفات ہوئی، اپنے برائے آئے، ہر کوئی آ جاتا ہے، آگے جب تعزیت کے لیے آتا ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرتا ہے. دعا مانگے جی، دعا کرو جی، دعا کرنے کے لیے آئے ہیں جی، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا. اب تعزیت کے موقع پر یہ دعا کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے ثابت ہے، وہ ہمیں دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات سمجھائے، ہم بھی مان لیں گے. کوئی لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور سکوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر بالانتظام دعا کی ہو تو ہمیں بھی وہ چیز دکھا دی جائے، ہم بھی مان لیں گے. جب نہیں ہے تو پھر یہ دین بن سکتا نہیں ہے. یہ کسی علاقے کا رواج تو ہو سکتا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات تو ہو سکتی ہے، بدعت تو ہو سکتی ہے، نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ اہل حق کے لیے تو یہ موقع ہوتا ہے، جب ایسے معاملات بن جائے تو اس پر بندے کو حق پر، نبی کی سنت پر ڈٹ جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے. جب وہ ڈٹے گا تو انشاءاللہ جو آ کر بدعت کرنے والے ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہوگی. کیوں؟ مولوی تو انہیں بتاتے نہیں ہیں، مولوی تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں جس سے سارے خوش ہو جائے. اب ایک شخص آپ کے گھر چل کے آیا، تعزیت کرنے کے لیے آیا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. جب آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آگے سے مسئلہ سمجھائیں گے. الحمدللہ ہم نے تو مسئلہ سمجھایا. کسی نے بھی آگے اگر ہاتھ اٹھائے ہے تو اسے پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کا طریقہ بتایا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنت مردہ ہو گئی ہو، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ ہمارے اپنے اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی بعض، سارے نہیں، بعض تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طرح جو بندی کے لوانے والے تو بالعموم کر رہی ہے، حالانکہ یہ طریقہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پھر کہتے جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو جو ہے نا جی وہ کون سی بات ہے، یہ تو مستحب ہمارا دعا کرتے ہوئے بندہ ہاتھ اٹھا لے. تو دعا تو بہت ساری جگہ پر کی جاتی ہے مگر وہاں ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، باتھ روم میں جاتے ہوئے دعا، باتھ روم سے نکلتے ہوئے دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، پانی پیتے ہوئے دعا، کھانے کے بعد دعا. ان سارے موقع پر ہاتھ اٹھانا کوئی نہیں ہے. دعا ہے مگر ہاتھ اٹھانا کوئی نہیں ہے. دیکھیے بات اتنی سے کوئی جھگڑا نہیں. دین نام ہے قرآن و سنت کا. دین نام ہے کس کا؟ قرآن و سنت کا. اگر آپ ایک بات کو دین سمجھ کے کرتے ہیں تو اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اگر اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور پھر آپ اس پر جو ہے التزام بھی کرتے ہیں، نہ کرنے والے کو برا بھی سمجھتی ہیں، اسے برا بھی کہتی ہیں، دعا کا منکر کہتی ہیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، اور جو ہے اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باغی ہو کر رسول اللہ کے دشمنوں کی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ تو آپ اگر کسی موقع پر یہ عمل نہیں کریں گے تو دیکھنے والے آپ سے پوچھیں گے، کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ جب آپ ان کو بتائیں گے، بتائیں گے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا بتانا ان کی ہدایت کے لیے اللہ ذریعہ بنا دے۔ اس لیے ایسے مواقع پر قرآن اور سنت پر عمل کر کے دکھائیے۔ قرآن اور سنت پر عمل، ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اگر کسی کو آپ کی وجہ سے ہدایت مل گئی تو آپ کی جنت انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اسی طرح درس قرآن کے لیے اللہ نے کتاب کون سی دی ہے؟ ہدایت کے لیے کتاب کون سی نازل کی؟ قرآن مجید۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے پیارے پیغمبر کو کون سی کتاب دے کے بھیجا؟ اور اب ہم جو ہے وہ اپنے درس میں، اپنی بات میں، اپنی نصیحت میں، اور اپنے منہ کے سامنے پھٹوں پر جو ہے ہدایت دینے کے لیے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو تو بڑے شوق سے پڑھے اور اس میں بیٹھے بھی ہیں، اس میں حلقے بھی بنائے، اور جب قرآن کھلے تو تتر بتر ہو جائے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو یاد رکھے گا کتاب اللہ وراء ظہورہم، جو سلوک کتاب اللہ کے ساتھ یہودیوں نے کیا تھا وہی سلوک یہ آج نامنہاد مسلمان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے نا کتاب اللہ کو کیسے آج پیچھے پھینکا گیا سارا دن، ابھی تک عمل جاری ہے۔ سنت رسول اللہ کو کیسے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، پیچھے پھینک دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، میں یہاں محراب کے اندر مصلی امامت پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعب و لعب روکنے کے لیے آئے تھے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانس، ناچ، گانا، لٹی، بھنگڑے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانے والے، جشن منانے والے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لے، نہیں تو نیٹ پر دیکھ لے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھ لے۔ اب مجھے بتائیے رسول اللہ کا نام لے کر رسول اللہ کی مخالفت کرنا، رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ جو رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑائے وہ رسول اللہ کا محب نہیں، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ۔ بے شک، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جو میرے رسول کی مخالفت کرے اور جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے، ایمان والے اس امت میں اولین کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی حیدر کرام۔ عورتوں کو بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ عورتوں کے پاس میں عورتیں بہت زیادہ دکھائی گئی، یہ بطور بیوی منتخب کیا کس نے؟
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے میری مائیں بہنیں یہ سوچے اگر نبی کی ازواج نے نبی کا میلاد نہیں منایا، چراغ نہیں جلائے 12 ربیع الاول کو، توجہ کیجیے، یہ 12 ربیع الاول کو جو انہوں نے جشن چراغا، جشن عید میلاد النبی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جشن بھی عید بھی، یہ تو دونوں خوشی کی بات تھی، کسی خوشی ہے کیا؟ خوشی کے موقع پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، جشن اور عید۔ توجہ کیجیے گا، 12 ربیع الاول، اس پر پوری امت متفق ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ دن خوشی منانا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہوتا، فاسقوں کا کام ہوتا ہے۔ ذرا 14 صدیے پیچھے جائیے، 12 ربیع الاول کے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام پر اتنی سخت گھڑی آ گئی، اتنا سخت دن آ گیا، اتنا بڑا غم آ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غم کے اندر نڈال ہے، رو رہی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان، بہادر انسان، دلیر انسان، وہ غم کے اندر نڈال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ ننگی تلوار جناب عمر نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے، عمر اس کا سر قلم کر دے گا۔ صحابہ کرام کی حالت یہ ہے، صحابہ کرام سب صدمے میں ہیں، جو جس طرف جا رہے تھے وہ چلی جاتے جا رہی ہیں، ہوش و حواس ہی اپنی جگہ پر قائم ہے، حتیٰ کہ جنگلوں میں دور نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے غم کی وجہ سے اتنے میں جناب صدیق اکبر کو اطلاع ہوتی ہے، میرے نبی کا رفیق، سبحان اللہ، میرے نبی کا صدیق جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، ہجرت کا ساتھی بھی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، سواری سے اترے، بغیر کسی سے بات کیے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، جسم مبارک یمنی کپڑے کے اندر لپٹا پڑا ہے، چہرہ انور سے جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانے کے بعد جناب صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا طبت حیا و میتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے جو موت کا فیصلہ کیا تھا وہ موت آپ پر آ گئی، اب اللہ پاک دو موتوں کو آپ کے اوپر جمع نہیں کرے گا، طبت حیا و میتا، میرے نبی آپ کی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی موت بھی اعلیٰ۔ اس کے بعد دوبارہ چہرہ ڈھانپ دیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، حضرت عمر فاروق کو دیکھا، سمجھانے کی کوشش کی، الا رسلی کا یا عمر، او عمر ٹھہر جا، ہوش کر، کیا کر رہے ہیں؟ مگر حضرت عمر غم کے اندر نڈال ہے، جناب صدیق اکبر کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جناب صدیق اکبر نے حضرت عمر کو اسی جگہ چھوڑا، اور آپ نے صحابہ کرام کے مجمع سے اس دن خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ جناب صدیق اکبر کا،
جب بھی امت پر مشکل بنی جناب صدیق اکبر نے اس مشکل کو جو ہے آسان کیا. بات سمجھ آ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے دیکھو توجہ کرو میری طرف، میں تم سے مخاطب ہوں اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ نا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات. اور تم میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے اس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات. اس کے معبود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پکی بات ہے بے شک موت آ چکی ہے. بے شک کیا آ چکی ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. بولیے کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ نبی پاک کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. فإن محمدا قد مات کا حکم لگانے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. توجہ کیجئے گا، ایک طرف ابو بکر صدیق بولے فإن محمدا قد مات، اور سامنے پوری کائنات کے مولوی کھڑے ہو جائے، مفتی کھڑے ہو جائے، پیر کھڑے ہو جائے، مرشد کھڑے ہو جائے، بڑے بڑے ڈڈوں والے کھڑے ہو جائے، بڑے بڑے چوغوں والے کھڑے ہو جائے، بڑے بڑے قد کاٹ والے کھڑے ہو جائے، وہ صدیق کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی ایک دھول کے ذرے کا بھی مقابلہ کر سکتے نہیں ہے. اگر جناب صدیق اکبر کہہ رہا ہے فإن محمدا قد مات تو پھر پکی بات ہے جناب محمد رسول اللہ پر موت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. بے شک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ ماشاءاللہ. میرا تو یہ ارادہ یہ تھا کہ میں جمعے پہ چلیں انشاءاللہ جمعے پہ بیان کریں گے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال آج کیونکہ دن ہے توجہ کیجئے. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنْ قَالَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا وہ بھی کان کھول کر سن لے، اللہ کی عبادت کرنے والا کہ اللہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر کبھی بھی موت نے آنا نہیں ہے. اللہ معبود ہے، محمد الرسول اللہ عابد ہے. بولیے کیا ہے؟ عابد ہے. عابد اور معبود کا فرق ہی یہی ہے. عابد محمد الرسول اللہ جیسا بے مثل اور بے مثال ہی کیوں نہ ہو، جس پر عبادت بھی ناز کرے، جس پر خود معبود ناز کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس پر عبادت ناز کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. مگر ہے عابد ہے، معبود اکیلا اللہ ہے. اس لیے اس عابد پر بھی موت نے آ لیا، موت آ گئی، موت کا فیصلہ ہو گیا. اگر موت نہ آتی تو پھر عابد اور معبود کا فرق ختم ہونا تھا، مگر اکیلا اللہ معبود ہے. اللہ نے یہ فرق قائم رکھنے کے لیے اپنے سونے عابد کو بھی موت کا جام پلا دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجیے. تو فرمایا جو تم میں سے محمد رسول اللہ کی بات، حالانکہ محمد رسول اللہ کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. جناب محمد رسول اللہ تو خود کہہ رہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
کیا بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ بولا کرے، انشاءاللہ آخرت کے لیے ذریعہ بنے گا، نجات کا۔ آج ہی توجہ کیجئے، جناب صدیق اکبر نے اپنی اس بات پر پھر اللہ کا قرآن پڑھا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے لیے لفظ موت کا بولا ہے۔ کس کا بولا ہے؟ بولیے کس کا بولا ہے؟ موت کا بولا ہے، موت کا، موت کا۔ اس لیے انبیاء پر موت کے اطلاق اگر کوئی منکر ہو جائے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر آج ہی توجہ کیجئے، جناب صدیق اکبر نے اگلی آیت پڑھی، فرمایا انک میت و انہم میتون۔ میرا چیلنج ہے ہر اس مولوی کو جو مولوی یہ کہتا ہے کہ انک میت و انہم میتون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اس بات نہیں ہوتا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جو ہے بطور دلیل پیش نہیں کیا جاتا، اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ سارے مولوی مل گئے، مل کے صرف اتنی بات بتا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ثابت کرنے کے لیے ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اگر یہ آیت ابو بکر نے پڑھی ہے تو تم 10 دفعہ اور جم کے آ جاؤ، 100 دفعہ تمہارا جم کے آ جاؤ، ابو بکر سے زیادہ قرآن کو تم سمجھ سکتے جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تم نے اپنی دکانداری بنائی ہے، یا تو نبی ہے یا تو نبی، بے غیرتوں بے شرمو، قرآن کی ماں کی تعریفیں کرتے ہو۔ جناب صدیق اکبر اگر ان آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے لیے پیش کر رہی ہے اور تم کو جی نہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، تم جناب صدیق اکبر کو جھٹلانا چاہتے ہو جو اس امت کے سب سے بڑے صدیق اکبر کو جھٹلائے، اس کے ساتھ جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ عام مسئلہ ہے، ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت والی صاحب اس مسئلے پر مبالغہ کا چیلنج دیا کرتے تھے، اس کا کہتے نا فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے، اور جو مسئلہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، نصوص قطعیہ سے ثابت ہو، جو اصول کا مسئلہ ہو، اس لیے اگر تو کہتا ہے جی کہ نہیں تو پھر آج اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اللہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو جناب صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، ان میں سے جو جھوٹ ہے اللہ ان پر کیا کر دے؟ ہمارا عقیدہ صدیق اکبر والا، ان کا عقیدہ جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ ہے اس پر کیا کر دے؟ اس پر کیا کر دے؟ نہ کوئی مائی کا لال آیا نہ انشاءاللہ آسی، اگر آسی تے رب تو پاسی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب تو آج ہی توجہ کیجئے،
حضرت عمر فاروق نے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ خطبہ سنا، جناب صدیق اکبر ڈر گئے، دہشت زدہ ہو گئے، ہیبت زدہ ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ کس پر گر گئے؟ زمین پر گر گئے، غم سے نڈال ہو کر، غم سے چور چور ہو کر، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ میرے نبی کا سچا محب ہے حضرت عمر فاروق، سچا محب۔ 12 ربیع الاول والے دن غم کی وجہ سے نڈال ہو کر بے ہوش زمین پر گر گئے، اور فراڈی اور 2 نمبر رقص کر رہی ہے، ڈول پیٹ رہی ہے، ناچ گانا کر رہی ہے، دیگے چاول کھیرے اور طرح طرح کی چیزیں اڑا رہی ہے، کھا رہی ہے، جشن منا رہی ہے، عید منا رہی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا، ایک طرف صحابہ کا عمل ہے، دوسری طرف ان بے شرموں کا عمل ہے، میرے اور آپ کے لیے عمل کس کا حجت ہے؟ صحابہ کا، بولیے کس کا عمل حجت ہے؟ صحابہ کا۔ اس لیے ہم انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، اے مرنا ہے، واہ اپنے اعمال نے کام آنا ہے، کسی مولوی نے تمہارے کام نہیں آنا، کسی پیر نے تمہارے کام نہیں آنا۔ چھوڑو ضد کو، چھوڑو تعصب کو، چھوڑو کچھ ایسے جی ہو جی نہیں بھابی نہیں بندے سی ضد نہ لٹا لا سب کیا لگائیں گے؟ ہاں، اور پھر آل حق کے مراکز کے آس پاس ادھر ادھر لگا کے پھر خوشی محسوس کرتے ہیں، دھر لانتی ہو دھر، ہمارا کیا جا رہا ہے بھائی؟ اور 14 صدی پہلے مدینے کی فضا سوگوار تھی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غم کی کیفیت تھی، پوری امت کا اجماع ہے، نبی پاک 12 کو وفات پا گئے، اور جب نبی پاک کی پیدائش کی تاریخ کا تعلق ہے، کوئی اتفاق نہیں، کسی کو بھی صحیح پتہ نہیں پیارے پیغمبر کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے جہاں یہ پورا قرآن پیارے پیغمبر پر نازل کیا ہے، وہی جلی اور وہی خفی نازل کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر پر اللہ ہے۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو پیارے پیغمبر کی پیدائش کا بالکل صحیح متعین دن بتا سکتا تھا کہ نہیں بتا سکتا تھا؟ بولیے اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، پیارے پیغمبر نے نہیں بتایا میں کس دن پیدا ہوا۔ اگر بتایا تو دلیل پیش کرو، میرے نبی کا قول پیش کرو، کسی صحابی کا قول پیش کرو، انہوں نے کہا کہ پیارے پیغمبر فلاں تاریخ کو متعین پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کی پیدائش کے دن کو مخفی رکھا، اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا اگر یہ تاریخ ان کو پکی پتہ چل گئی تو انہوں نے جو ہے نبی پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کرنی ہے؟ خلاف ورزی کرنی ہے۔ انہوں نے تو پھر جو ہے اس کو بنیاد بنا کر، اس لیے پیارے پیغمبر باقی اللہ کی حکمت اللہ جانے، کون جانے؟ اللہ جانے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، جیسے میں نے پہلے کہا 8 کا قول بھی کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ اور یہ 12 والا جو قول کیا جاتا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے، توجہ کیجئے، ایک بچہ جو ہے وہ 10 دسمبر کو پیدا ہوا ہے، پھر 10 دسمبر ہی کو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، 10 دسمبر اگلے سال کی 10 دسمبر کو وہ کیا ہو گیا؟ فوت بھی ہو گیا۔ اب جب اس کے بعد 10 دسمبر آئے گی، اس کی پیدائش کی خوشی منائی جائے گی یا اس کی موت کا غم ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ غم ہوگا نا۔ اگر ان کے اس قول کو بھی مان لیا جائے 12 کو پیدائش اور 12 کو وفات،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑا غم اس کائنات میں امت پر آیا بات سمجھ آ رہی کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اگر یہ جو غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کی جدائی کی وجہ سے آیا ہے، اگر یہ سورج چاند ستاروں پر ڈال دیجئے وہ بے نور ہو جائے، دن پر ڈال دیجئے وہ کیا ہو جائے؟ بے نور ہو جائے۔ ہاں جی، دن کا اجالا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، وہ تاریکی میں بدل جائے۔ اتنا بڑا غم، اتنا بڑا غم۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اگر اس دن پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے تو نبی پاک کی جدائی والا جو سلسلہ ہے وہ بعد میں ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس پر عید اور جشن نہیں منانے چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، چھوڑ دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ازواج مطہرات نے یہ دن نہیں منایا، حضرت فاطمہ نے ایسی کوئی عید بولیے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، ان کی اولاد نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر نے، کسی نے بھی منائی ہو؟ امام تقی نے، امام نقی نے، کسی نے منائی نہیں منائی؟ پھر کیوں مناتے ہو؟ اوہ خوشی بھی ایسے جیسے رسول اللہ نے کی، غمی بھی ایسے جیسے رسول اللہ نے طریقہ بتایا، صحابہ نے بتایا۔ اپنی طرف سے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بے ادبی اور گستاخی سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں ایک ایک قدم پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا نے آج کے نقصانات ہیں، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، اور علماء حقہ کی محنت جو ہے رنگ لا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیارے پیغمبر جھنڈیے لگوانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، پیارے پیغمبر لائٹیں لگوانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، پیارے پیغمبر جو ہے وہ جلوس نکلوانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو تمہارے اندر بھیجے، بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جان دی، بہت بڑا احسان، خوبصورت شکل دی، صورت دی، بہت بڑا احسان۔ اللہ نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے، ایک ایک نعمت کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ مگر اللہ نے یہ سارے احسانات کرنے کے بعد کسی احسان کو جتلایا نہیں ہے، مگر جب آمنہ کے لال کے پیارے عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی ہے، فاطمہ کے بابا کی باری آئی ہے، حسنین کے نانا کی باری آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ نے بہت عظیم احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ تفصیل جمعے پہ، جمعوں پہ انشاءاللہ یہ عنوان چلے گا، توجہ کیجئے۔ فرمایا مشن کیا ہے، کیوں بھیجا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس لیے کہ یہ جا کے لوگوں کو میرا قرآن سنائے، لوگوں کو میرا قرآن سنائے، قرآن سکھا کر انہیں پاک کرے۔ پیارے پیغمبر پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، شرک سے پاک کرنے کے لیے، بدعات سے پاک کرنے کے لیے، رسومات سے پاک کرنے کے لیے، جہالت سے پاک کر کے دل کو اجالا دینے کے لیے۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر کی پیدائش کا مقصد جھنڈے لگانا نہیں، لائٹیں لگانا نہیں، بنگڑے ڈالنا نہیں، چراغ جلانا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے قرآن کو سیکھو، آگے سکھاؤ۔ بے شک پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے ایک ایک عمل تمہارا پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو جھوٹ سے مبرہ منزہ کر لو، اپنے آپ کو رشوت اور سود سے پاک کر لو، اپنے آپ کو گالن گلوچ سے پاک کر لو، اپنے آپ کو فحاشی سے، بدماشی سے، بے حیائی سے روک لو۔ یہ پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور ابھی آپ چلے جائیے، ابھی چلے جائیے، دیکھ لیجئے مری روڈ کمیٹی چوک، دیکھ لیجئے کوہاٹی بازار، بنی چوک اور راجہ بازار میں مرد و زن کے اختلاط، خسروں کی مستیاں ہیں، نوجوانوں کی وہاں پر مستیاں دیکھ لیجئے، اور عورتوں کا جھرمٹ اور جمگٹھا دیکھ لیجئے، جو پیارا پیغمبر پردے والی عظیم نعمت لے کے آیا تھا۔ آج پیارے پیغمبر کی پیدائش والے دن ہی پیارے پیغمبر کے حکم کو جو ہے سرے بازار چوکوں میں روڈوں پہ تم روک رہے ہو اور کہتے ہو یہ نبی کے ساتھ عشق ہے، یہ نبی کے ساتھ عشق نہیں، یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی گستاخی ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نبی کی گستاخی سے بچائے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جئیں تو قرآنی تعلیمات کے ساتھ جئیں، مرے تو قرآنی تعلیمات کے مطابق جو ہے اپنا ایمان سینے میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔